وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 29، اور آج کے سبق کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو بطور مقصود حیات تسلیم کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور فرما دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پیاس اور تکلیف کے باعث فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ کتنا برا مشروب ہے اور کتنی بری آرام گاہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 29 حصہ 2۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی جو بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ بیان کی ہے کہ کہہ دیا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ حق جو ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ بہرحال اس پہ ہم نے کل بات کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حق کے قبول کرنے میں کسی قسم کا کوئی زور نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے بالکل مخلوق کی مرضی پہ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے سامعین کرام کہ اس کو علم ہے کہ کون اپنی مرضی سے حق کو قبول کرے گا اور کون اپنی مرضی سے حق قبول کرنے سے انکار کر دے گا۔ یہ اس کا علم ہے، اور اس کا علم ہر چیز پہ محیط ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے کہ کون جنتی ہوگا اور کون دوزخی ہوگا۔ یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے کہ کون ہدایت قبول کرے گا اور کون ہدایت قبول نہیں کرے گا۔ یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے، اگرچہ اسے علم ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔
تو سامعین کرام، آج جو مضمون ہے اس میں ظالموں کا تذکرہ ہے۔ کل بھی ہم نے اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی کہ ظالم کون سے لوگ ہیں، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے یعنی ہم مسلمانوں نے اپنے آپ کو قرآن مجید میں جتنی بھی اصطلاحات آئی ہیں ناکارہ عمل کرنے والوں کی، اس میں ظالمین ہیں، اس میں فاسقین ہیں، اس میں کافرین ہیں، اس میں منافقین ہیں، اس میں مشرکین ہیں، ان تمام مدات سے ہم نے اپنے آپ کو بالا تر سمجھا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام، اور بات حقیقت میں یہ ہے کہ اصل بات ہوتی ہے روش کی، کہ آپ کون سی عادت اپناتے ہیں، کس کا طریقہ اپناتے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام، بات طریقوں کی ہے، اور طریقوں کی ہے، روش کی ہے، اور عادت کی ہے۔ اگر ایک شخص مسلمانی کا دعویٰ کر کے کافروں کی روش اپنا لے، کافرانہ اعمال اپنا لے، تو ظاہر ہے کافرانہ اقوال اپنا لے، تو ظاہر ہے کہ پھر تو اس پہ یعنی حقیقت میں تو وہ کافر ہوگا، لیکن ظاہر میں مسلمان ہوگا۔ اسی طرح مشرکانہ روش ہے سامعین کرام، ظالمانہ روش ہے۔ اور یہاں ظالمین کا تذکرہ ہے، اس کی میں تھوڑی سی وہ کرتا ہوں کہ ظالم کون لوگ ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سبق میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ ہمیں فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھجوایا ہے کہ یہاں دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے ہم اس مقصود تک پہنچ جائیں جس تک پہنچنے کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ اب اگر یعنی ایک آدمی سامعین کرام یہاں یعنی ظالمین کو تو جمع ہے، بہرحال ہر ظالم کے لیے آگ ہے، اور ظالم سے مراد یہاں کون لوگ ہیں سامعین کرام؟ ظلم کی کیا وہ ہے؟ اصل میں ظلم ہوتا ہے انفرادی طور پہ، بنیادی طور پہ۔ ٹھیک ہے، آپ اوروں ایک ظالم خود اپنے اوپر اپنے آپ پر ظلم کر کے پھر دوسروں کے لیے بھی پھر ظلم کا باعث بنتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں یہاں انفرادی بات کر رہا ہوں۔ انفرادی طور پہ اگر حق کو قبول نہ کیا جائے تو اس کی مثال کیا ہے؟ یہ شخص ظالم کیوں ہوا؟ یہاں اس آیت میں تھوڑا سا اگر ہم غور اور فکر کریں تو اس آیت کے پہلے حصے میں ایمان اور کفر کا تذکرہ ہے۔ حق اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیا، اب جو قبول کر لے تو وہ مومن ہے، جو انکار کر دے وہ کافر ہے، اور کافر حق سے انکار کرنے والا کافر ہے اور ظالم بھی ہے۔ یہ اس آیت میں بالکل واضح ہے، ہر کافر ظالم ہے، اور ظلم اس نے اپنے اوپر کیا ہے سامنے کا، کسی اور پہ نہیں کیا۔ خسروا انفسهم ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، قرآن پاک کی آیت ہے کہ ظالم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا اور اپنے اہل و عیال کو بھی سامنے نکلا۔ بہرحال دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ وقت دیا ہے، ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں نعمتوں کے بارے میں ہمیں جتلایا بھی ہے سورہ رحمان میں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں سے کو جھٹلاؤ گے۔ تو نعمتوں کو اگر جھٹلایا گیا سامنے کرام تو پھر یہ شخص ظالم ہے، یہ شخص ظالم ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا، ایک بات اگر میں بالکل وضاحت سے آپ کو کہہ دوں اپنے الفاظ میں، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر ہم نے اپنا مقصود حیات نہ بنایا اور دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھجوایا تھا آسمان سے، اس سے آپ نے عملاً انکار کر دیا۔
دیکھیں نا، آج جو معاشرہ ہے اور جس میں وہی معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس شخص نے اس معاشرے نے قرآن کو بھلا دیا ہے. قرآن سے روشنی کوئی لینے کے لیے تیاری نہیں ہے. یہ آپ نے غور کیا ہے کبھی؟ نہیں کیا. ابھی کر لیں. ٹھیک ہے، قرآن روشنی ہے. قرآن کتاب، محض کتاب تلاوت، کتاب ناظرہ اور کتاب حفظ یا کتاب درس قرآن یا ترجمہ قرآن نہیں ہے سامعین کرام. یہ بنیادی طور پہ ایک لائٹ ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نور آیا ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، یہدی بہ اللہ، یا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. کون؟ کس کو؟ جو من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضاؤں کی پیروی کرتا ہے. اور کہاں لے جاتا ہے؟ سبل السلام. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ الی سبل السلام او کما قال. سلامتی کے راستے کی طرف. سلامتی کا راستہ آپ کو سلامتی کے گھر میں پہنچا دے گا، دارالسلام پہنچا دے گا. سبل السلام اور دارالسلام، یہ دونوں اصطلاحات سامعین کرام قرآن پاک کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خوب وضاحت سے ہمیں بیان کر دیا ہے. اب ایک شخص، اگر وہ جو بات میں کہنے والا تھا وہ یہ ہے، اگر ایک شخص اپنی مرضی سے دارالسلام کا، اپنے لیے دارالسلام کا انتخاب نہ کرے، دارالسلام کا انتخاب نہ کرے اور دارالسلام کو مقصود حیات نہ بنائے. دیکھیں، جنت میں ایک لحاظ سے ہمارا جانا ہمارا مقصد حیات ہے، کیونکہ جنت میں کیا ہے؟ وہ دارالسلام ہے. اور دارالسلام ہے کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی جگہ ہے، اللہ سے ملاقات کی جگہ ہے، اللہ کے دیدار کی جگہ ہے. اب دیکھیں، آج کا معاشرہ، میں، آپ، ہم سب لوگ جنتیوں والے اعمال نہیں کر رہے. میں اور یہ سارا معاشرہ، یعنی اکثریت، ان لوگوں کی ان کو دوزخ میں جانے کی جلدی ہے. دیکھیں، مال حرام، اور چلے مال حلال بھی ہو گیا، چھوڑ دیں مال حرام کو، مال حلال ہو گیا، لیکن اگر میرا وہی مقصود ہو گیا کہ بھئی میں نے تو دنیا کمانی ہے اور حلال طریقے سے کمانی ہے اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے، تو سامعین اکرام پھر فرق نہیں رہتا. حرام اور حلال میں پھر فرق نہیں رہتا. آپ کی نیت ہی خراب ہو گئی. یعنی دنیا کی زندگی گزارنے کی آپ کی بنیادی نیت ہی صحیح ہوگی. اب ساری عمر آپ روزے رکھتے رہے نا، حلال کماتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، آپ کی نیت خراب ہو گئی. آپ نے کلمہ لا الہ نہیں پڑھا. یہ تو ہمارے دین کی بنیاد ہے. کلمہ توحید جو ہے وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کرنا، اس ہمارے دین کی اصل ہے، بنیاد ہے. آپ نے اس کلمے کو پڑھنے سے انکار کر دیا. اب بہت سے سامعین کرام مشرک ہیں جو حرام نہیں کرتے، حرام نہیں کماتے، حلال کماتے، بالکل جائز کماتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے اور دھوکہ نہیں کرتے، حلال کماتے، حلال طریقوں سے کماتے. یعنی ایک مثال میں دے رہا ہوں. کافر بھی بہت سے مل جائیں گے، آپ یہودی بھی مل جائیں گے، ہندو بھی مل جائیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ظاہر ہے سامنے کا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، سارے اعمال ضائع ہیں. اسی طرح سامنے کرام مسلمان، وہ مسلمان جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جو دل سے مومن نہیں ہے، جس کی زبان سے جو نکلتا ہے دل اس کی تصدیق نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے جو نیک اعمال ہیں، تو وہ قرآن میں تذکرہ ہے اس کا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. ان کے وہ سارے نیک اعمال میں لے آؤں گا اور اس کو ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا، حباء منصورہ بنا دوں گا. سامعین کرام،
فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یہ بالکل یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں تصریحاً بیان کر دیا ہے، خوب تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ بھئی کون سے اعمال فائدہ مند ہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا کو مقصد بنا کے ان کی ساری کوششیں دنیا کے لیے انہوں نے صرف کر دیں، اللہ تعالیٰ کے مقصد پیدائش کو پہچانا نہیں اور اس مقصد پیدائش کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد نہیں کی، سلامتی کے راستے پر نہیں چلے، اللہ کے راستے پر نہیں چلے، اللہ کا بحیثیت مقصد حیات انتخاب نہیں کیا۔ نوٹ کر لیں سامنے کرام، یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ساری کوششیں دنیا کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، یعنی یہ بہت آسان بات ہے۔ آپ دیکھیں ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس کا تعلق ظاہر سے ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں بالکل آسان ہے اس کو سمجھنا۔ پریشان یعنی ہر شخص آپ کے ارد گرد جو رہتا ہے اس کی بے شمار پریشانیاں ہیں۔ اب ان پریشانیوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس چیز کے بارے میں پریشان ہے۔ ہم میں سے اکثر کی پریشانیاں ظاہر تک محدود ہیں۔ میں غریب ہوں، میرے وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، میری بیٹیاں ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، میرا کاروبار ہے وہ تھوڑا ہے، میرے خرچے زیادہ ہیں، کرایہ تک نہیں بچتا، کرائے کے مکان میں رہ رہی ہوں اور مکان بھی بہت چھوٹا ہے، پاؤں پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، اور میرا شوہر جو ہے وہ مجھے تنگ کرتا ہے، مجھ پہ ظلم کرتا ہے، میری بیوی میری نافرمان ہے، اور جناب میرے بچے جو ہیں ان کے فیسوں کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ اب یہ دیکھیں یہ پریشانیاں، میری جیٹھانی ایسی ہے، فلاں مجھ پہ اس طرح ظلم کر رہا ہے، شوہر مجھ پہ اس طرح ظلم کر رہا ہے، بیوی میرا یہ خیال نہیں رکھ رہی، یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ اولاد میرا کہنا نہیں مان رہی، مثال کے طور پہ۔ پھر آپ آ جاتے ہیں جو معاشرتی وہ مسائل ہیں کہ بھئی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کتنا مطلب جو بھی کماتے ہیں وہ خرچ ہو جاتا ہے، ملک میں جو ہے بدامنی کی فضا ہے، دہشت گردی ہے، اور یہ ظالم حکمران ہیں، ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے رہتے ہیں، اور یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے، ساری پریشانی۔ اب دیکھیں ساری پریشانی آپ کی ظاہر کے متعلق آخرت کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جس کام کے لیے آپ آئے ہیں اس کا آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ سے کتنا دور ہوں، کتنا قریب ہوں، اللہ تعالیٰ میرا مقصود حیات ہے یا نہیں ہے، میرا تزکیہ نفس ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے یا ہونا ہے، یا میں کتنی دور ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ یا مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی، کیا میرا انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہے کوئی۔ انجام کیا ہوگا، آخرت میں میرا کیا حال ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گی، مطلب یہ دیکھیں یہ پریشانیاں نہیں ہیں۔ اصل پریشانیاں تو یہی ہے، یوم حساب کی بہت بڑی پریشانی ہے۔ روز قیامت میرا کیا حال ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ میں نے تمہاری نعمتوں کو ضائع کیا یا استعمال کیا، یہ ساری پریشانیاں ہیں سامنے کرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا مجھ سے اس وقت راضی ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، آیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق پوری طرح زندگی گزار رہی ہوں، کیا میں اسلام میں پوری کی پوری داخل ہو گئی ہوں،
یہ سارے مطلب یہ پریشانیاں ہیں سامنے کا، لیکن ہماری اس میں سے کوئی پریشانی نہیں۔ ظالم کی بات ہو رہی ہے سامنے کرام، ظالم کون ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، یعنی کہ بھئی مجھے اپنا مقصود حیات بنا لو، میرے راستے پر چلو، مجھ تک پہنچ جاؤ۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، زندگی دی ہے، مہلت دی ہے، یہ تمام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی اس جو زندگی ہے میری مرضی سے گزارو، ہم جو وقت کو ضائع مت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ اور اپنے اخلاق کو درست کر لو، مجھ سے توجہ میری طرف کرو، دنیا کے کام کرو لیکن توجہ تمہاری میری طرف ہونی چاہیے، تعلیم حاصل کرو، کاروبار کرو، کارخانے بناؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، آرمی چیف بن جاؤ، لیکن توجہ تمہاری میری طرف ہونی چاہیے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہتھ کارول اور دل یارول، بڑا خوبصورت جملہ ہے، ہتھ کارول تے دل یارول۔ تو ایسا تو ہونا یہ چاہیے تھا۔ اب ہم آ کے یہاں پھنس گئے، اب ہم کر کیا رہے ہیں سامنے کرام؟ یہ بات میں ذرا واضح کر، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں، بری طرح بے دریغ استعمال کر رہے ہیں اور اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا یہ طرز عمل ہے سامنے کرام، تھوڑا سوچ لیں اس پہ۔ جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے ہم اس مقصد کے لیے نہیں دی، زندگی آخرت کے لیے ہے، زندگی کو ہم دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری کوششیں، ساری سوچیں دنیا کے لیے۔ بھئی ابھی تک پیسے میرے بنے نہیں ہیں، اور میں لاکھ پتی ہوں تو کروڑ پتی کب ہوں گا، کروڑ پتی ہو گیا تو میں اب مزید کیسے کماؤں گا۔ جل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ اب یہ شخص جو ہے سامعین کرام، یہ ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ زندگی تو ایک ہی بار ملنی ہے، زندگی تو ایک ہی بار ملنی ہے، اور آپ اسے ضائع کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ جسم اور زندگی استعمال کرنی تھی، اس مقصد کے لیے آپ استعمال ہی نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ضائع کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بن رہے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور۔ اللہ کا شکوہ ہے یہ، بہت تھوڑے ہیں، شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ تو بہرحال، اور وہ سورہ عصر کی بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان اپنی نعمتوں کو بیجا استعمال کر رہا ہے، زندگی کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہا جس مقصد کے لیے دی گئی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی ضائع ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نقصان میں جا رہا ہے۔ جو سودا خریدنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ سودا یہ خریدنا ہی نہیں چاہتا، وہ سودا یہ خریدنا ہی نہیں چاہتا۔ آپ دیکھ لیں الیکٹرانک میڈیا وہی بیچ رہا ہے جو بکتا ہے، جس کا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے وہ بیچ ہی نہیں رہا۔ کل بھی میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں اس کی جو نہیں بکتا وہ بیچے، وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ پروگرام ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے، اعلیٰ پروگرام ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں کر رہے الیکٹرانک میڈیا والے، پرنٹ میڈیا والے، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ اور ساری توجہ آپ دیکھ لینا، ہماری معاشرے کی ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے، ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے۔ یہ نقصان کی بات ہے۔ پاکستان ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ میں اجتماعی طور پہ بات کروں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر کی رات کو پاکستان کا تحفہ دیا، آپ اس کی قدر و قیمت سے آگاہ نہیں ہیں۔ پاکستان واحد اسلامی مملکت جو ایک نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آئی، کلمے کی
بنیاد پہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہوگا، اس میں لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا۔ آپ دیکھیں 70 سال بیت رہے ہیں تقریباً، کیا کیا ہے آپ نے؟ ابھی تک مقدمہ جو ہے سود کے خلاف، جو حرام ہے، سود کے خلاف عدالت میں ہے، اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں ابھی نہیں ہو سکتا، ابھی نہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ۔ آئین میں آپ نے لکھا ہے کہ 10 سال کوئی میعاد تھی آپ نے سن 73 کے آئین میں کہ بھئی ہم کر دیں گے اس کو، آپ اب بھی نہیں کرنے کو تیار۔ حقیقت یہ ہے سامعین کرام کہ ہم مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا معاشرہ اجتماعی طور پہ مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، بے حیائی کی جتنی حدیں آپ پھلانگ سکتے ہیں پھلانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میڈیا کو دیکھ لیں، پاکستانی معاشرہ ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے بظاہر، اور آپ دیکھیں کسی طرح عورتوں کے کپڑے اتار کے ان کو دکھایا جا رہا ہے۔ آپ کے اشتہار جو بن رہے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ اشتہار کیا ہیں؟ آپ کی یہ ڈیمانڈ ہے، آپ زیادہ توجہ سے یہ اشتہار دیکھتے ہیں جس میں عورتوں سے، لڑکیوں سے ان کے کپڑے اتار کے ان کو عکس بند کیا جاتا ہے۔ آپ اس پہ اف بھی نہیں کریں، اور کیوں کریں گے؟ وہ تو آپ کی خواہشات کے عین مطابق ہے۔ ننگی عورتوں کو دیکھنا اور دکھانا آپ کی خواہشات کے عین مطابق ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ ظالمین اللہ تعالیٰ نے جو حق کو قبول نہیں کرتے وہ ظالم ہیں سامعین کرام۔ اس آیت کی روح سے قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا۔ ظالم کے لیے آگ ہے، اور ظالم کون شخص ہے؟ جو حق کو قبول نہیں کر رہا۔ آج ہم اجتماعی طور پہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہیں چاہتے، دل سے نہیں چاہتے۔ زبان سے تو کیا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی، افغان بھی، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو کہ نہیں؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اور کیا چاہیے؟ میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں بات۔ بہرحال سامعین کرام، بات جاری ہے، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، بس جس کا جی چاہے اس پر یقین کر لے،
وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا جی چاہے حق پر عمل کرنے سے انکار کر دے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ۔ احاط بہم سرادقها، اس دوزخ کی آگ کی دیواریں ان کو گھیر لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور اگر یہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی سے، کالمہل یشوی الوجوہ، کھولتے ہوئے پانی سے جو چہروں کو بھون دے گی۔ بئس الشراب، بہت برا پینا ہے۔ وساءت مرتفقہ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ And say, the truth is from your Lord. Whoever wills, let him believe, and whoever wills, let him disbelieve. We have prepared for the unjust a fire whose curtains will hem them in, and when they cry for relief, they will be relieved with water like molten brass, which scalds the faces. What a miserable drink, and what a terrible place. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔